کہ ایک لسنر نے سوال کیا کہ علی بھائی آپ اکثر کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، جبکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ریفرنس ہو تو مان لوں گا۔ جی ہم مان لیں گے، بالکل بتائیں۔ تو سنیں پھر ریفرنس ہے، فضائل اعمال شریف میں لکھا ہے فضائل اعمال شریف میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ 12 دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھتے رہیں۔ اب تو آپ مان لیں پلیز۔ میں جناب رجوع کرتا ہوں، اور اپنا رجوع بھی ریکارڈ کروائیں اس پہ۔ اچھا لکھا ہوا ہے رجوع بھی ریکارڈ؟ جی وہ انہوں نے سوال ہے سر، میں اپنا رجوع ریکارڈ کرواتا ہوں کہ میں نے اس واقعے کی انجینئرنگ نہیں کی تھی، تو میں اب رجوع کرتے ہوئے اس کی انجینئرنگ کر دیتا ہوں۔ بات یہ کہ آپ سے حوالہ ہم نے کتاب و سنت کا مانگا تھا کہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل پیش کریں، اور اگر کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہیں تو پریکٹیکلی کوئی کر کے بتائے نا، پھر ہم مانیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جی میں عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور دوسری میں سورۃ الملک پڑھ سکتا ہوں، تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا، مجھے آتی ہے جی، ٹھیک ہے، تو یہ میرا دعویٰ میں پریکٹیکلی کر کے بھی بتا دوں گا۔ اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ایک بزرگ جو ہے وہ 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھتے تھے، تو سر پڑھتے تھے تو میں بھی ایک دعویٰ کر دوں گا کہ میں نے بھی جو ہے نا وہ 12 دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھی ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے اس کا وہ کہتے ہوں کہ ہر نماز کے لیے وہ ایک وضو کرتے تھے۔ نہیں سر، کلیئر لکھا ہے کہ یعنی ایک وضو کیا اور وہ ٹوٹا نہیں، وہ ٹوٹا نہیں، 12 دن تک، تو 12 دن تک تو یعنی اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو آپ 12 دن تو یعنی بہت بڑی بات ہے۔ آپ ایک دن بھی یہ کر کے بتائیں تو ایک بڑا مشکل کام ہے۔ سردیوں میں شاید کوئی فجر سے لے کے وہ کر لے، لیکن اگلی فجر تک یا اس سے اگلی فجر تک تو اس کا کام ہو چکا ہوگا۔ تو حوالہ ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کا مانگا تھا، یہ آپ کو پریکٹیکل کر کے بتائے۔ یہ سب کی سب کہانی ہے، اور یہ کہانیاں پرانے زمانوں میں بزرگ لکھ کے چلے گئے، اب ان سے کوئی بندہ کوشچن نہیں کرتا، اور آج ہمارے بچے کوشچن کر رہے ہیں۔ میرا ایک کلپ پچھلے دنوں میں ریکارڈ ہوا تھا فضائل اعمال کے حوالے سے ہی، میں نے بتایا تھا کہ میں ایک دن ایک تبلیغی جماعت کی مسجد میں، تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا سپورٹر سپیکرز میں سے اللہ کے فضل سے میں ہوں، باقی تو سب اس کو نگیٹ کرتے ہیں، کوئی اس طریقے سے آن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں بڑی محبت کرتا ہوں تبلیغی جماعت سے، لیکن علمی اختلاف تو اپنی جگہ۔ تو وہ فضائل اعمال میں سے درس ہو رہا تھا مسجد کے اندر نا، زور کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، تو میرے ساتھ میرا بچہ تھا، 10 سال بمشکل اس کی عمر ہے، اور دوسرے کی تقریباً 8.5 سال۔ تو میں نے ان کو پابند کیا ہوئے تھے، دوسرے تھے وہ 3 قرآن پڑھتے تھے، تیسرے تھے وہ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے جی، صبح سے لے کے زور تک، ایک رات کے اندر 8 قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اب وہ یعنی وہ بچہ میرا یعنی سن رہا تھا، اور میں بھی ڈر رہا تھا دل کے اندر نا، اور میں ڈر رہا تھا کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں کہیں یہ نہ سوچ رہا ہوں، کہیں بزرگوں کا گستاخ ہی نہ بن جائے۔ حالانکہ اس کی کوئی ایسی میں نے تربیت نہیں کی ہوئی گستاخی والی، اس کے باوجود آج کل کے بچے ویسے ہی سوچتے ہیں، ان کی عقل کام کرتی ہے۔ جب وہ پھر ساتھ نماز کی ترغیب انہوں نے دلائی، جب پڑھ کے فارغ ہوئے درس سن کے، اس کے بعد میں موٹر بائک پہ نکلا، بچوں کو پیچھے بٹھایا، میں نے کہا دیکھو یار کتنی اچھی باتیں انہوں نے آج کی ہیں نا، اور انہیں میں نماز پڑھنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے قرآن شریف پڑھنے۔ ان کہتے بابا باقی باتیں تو ٹھیک تھیں، یہ ایک دن میں 8 دفعہ یا 3 دفعہ قرآن کیسے کو پڑھ سکتا ہے، پورا قرآن کیسے کو پڑھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی، اس کو چھوڑ دیں، باقی چیزیں آپ نے، کیونکہ ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کوئی ایک صفحے کی کتاب نہیں ہے، کوئی 500-550 صفحوں کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ایک ٹائم ریکوائرڈ ہے۔ ابھی تو میں وہ انجینئرنگ کر ہی نہیں رہا ہوں کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا، اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو عربی جاننے والے تھے، اور جو ہم لوگ اجمی ہیں جن کو یعنی بڑی مشکل سے اس کا فہم بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ان کو تو کم از کم 30 دن تو لگانے چاہیے ایک دفعہ پڑھنے کے لیے۔ تو وہ کتنی سپیڈ سے وہ پڑھتے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، تو 8 یا 24 وہ 24 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہوں، تو 3 مطلب 8 قرآن کا ثواب مل جاتا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں اینڈ رزلٹ تو یہی ہے، یہی چانسز ہے۔ تو بزرگوں کے بارے میں چونکہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا یقیناً، اگر تو وہ بولا ہو تو جھوٹ ہے، تو ہم نے بزرگوں کو ان کی گستاخی بھی نہیں کرنی اور ان کو جھوٹ سے بھی بچانا ہے۔ یقیناً 24 دفعہ انہوں نے سورہ الاخلاص پڑھی ہوگی، باقی تو یہ مطلب ساری کہانیاں چل رہی ہیں۔
12 दिन तक कौन शख्स जो है वो अपने आप को वुजू से या बाकी चीज़ों से बेनियाज कर सकता है? अगर ऐसी कोई बुजुर्गी होती, कोई करामत होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके सहाबा कराम को हासिल होती। आप देखें कई बुजुर्गों के बारे में आपको वाक़यात मिलेंगे जी, वो फजर की नमाज पढ़ते थे बैतुल्लाह शरीफ में, ज़ोहर पढ़ते थे बैतुल मक़दिस में, ठीक है जी, और असर पढ़ते थे जाके मदीना शरीफ, मगरिब की नमाज फिर बैतुल्लाह शरीफ। वो तीन उनको पता चल गया ना भी 3 मुतबरक जगह हैं। अब उनको ये पता नहीं कि तीनों एक मोहल्ले के अंदर नहीं है, ठीक है। उस जमाने के अंदर जब उन्होंने ये वाक़यात लिखे हैं, आज तो चले किसी के पास चार्टर तैयारा हो तो शायद अभी भी बड़ी मुश्किल से ये मुमकिन हो। जब यानी बैतुल मक़दिस का सफ़र ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने की मुसाफत थी मक्का शरीफ से, उस जमाने में आप ये दावा कर रहे हैं कि फजर की नमाज वो पढ़ रहे हैं मक्के में और ज़ोहर पढ़ रहे हैं बैतुल मक़दिस में और असर पढ़ रहे हैं मदीना शरीफ के अंदर, तो सर ये फजीलत तो सहाबा कराम को भी हासिल नहीं हुई है। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम एक यानी सहाबा के ग्रोह के पास से गुजरे, वो यानी पूरा वो एक आप समझ लें एक कबीला था, तो वो मदीना शरीफ के करीब शिफ्ट हुए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप लोग इधर क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें नमाज के लिए दूर से आना पड़ता था तो बड़ी दिक्कत होती थी, तो अब मदीना शरीफ में ही रहाइश ले ली हमने ताकि हमें जल्दी मस्जिद में पहुंचे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम जितने कदम चल के आते थे वो तुम्हें सवाब मिलता था। तो फिर वापस चले गए उस जगह पे। लेकिन उनके जमाने में किसी के दिमाग में भी ये कीड़ा नहीं था कि यार उड़ के भी आया जा सकता है। सर ये इंजीनियरिंग का दौर है ना। सहाबा कराम तो अपने थक जाते थे एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में आते हुए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि तुम दूर से चल के आते हो, तो इसकी बजाय आप कहते कि यार तुम्हें क्या मसला है, मेरे उम्मत के तो छोटे छोटे औलिया अल्लाह जो है वो हजारों मील का सफर करेंगे, तो तुम तो औलिया के भी सरदार हो, तुम तो सहाबी हो, तुम्हारे लिए को मसला उड़ के आ जाओ। उस जमाने में ये कहानियां होती ही नहीं थी। इसलिए हम कहते हैं किताबों का दीन और है और बाबों का दीन और है। ये सारी की सारी कहानियां इन्होंने बनाई हुई हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कोई कहता है पॉसिबल है तो हम कहते हैं कोई एक सैंपल पेश कर दे हमारे सामने। हम तो अल्लाह के फजल से 12 घंटे भी उसका वजू नहीं रहने देंगे। हम पहले उसे जो है ना वो जॉगिंग वाली मशीन पे चढ़ाएंगे, 8-10 किलोमीटर उससे वर्जिश करवाएंगे सख्त गर्मियों में जून जुलाई की। उसके बाद हम उसको शिकंजवी देंगे, 3 जग पिलाएंगे उसे, और उसके बाद उसे कहेंगे आप खुद ही बांध लें, और उसके बाद पेशाब रोक के बताएं तो पता चल जाएगा वो रोक सकता है। चीखे निकले तो आपने उसको मार्फत की बातें समझ के इग्नोर कर देना है। चीखोगा सर? जी चीखोगा, ज़ाहिर है बुजुर्ग ज़ाहिर है बुजुर्ग तो रोक सकते हैं ना, तो रोकेंगे। तो अगर वो चीखे निकले तो फिर आपने उनको मार्फत की बातें समझना है। लेकिन ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर बाद जब वो रोने पे आ जाए और रिक्वेस्ट करें कि मैं अपनी बुजुर्गी से तौबा करता हूँ, फिर आप उनकी वीडियो बना लें, उसके बाद आप उनको इजाजत दे दें और फिर आप देखें वो ये सब के सब झूठ है मेरे भाई। कोई अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। खुदा के लिए ये बातें आप कहानी करानी बंद करें। मैंने यानी कई दफ़ा ये वाक़या सुनाया है कि एक वो हमारे जानने वाले थे, वो बताने लगे कि फैसलाबाद के पास कोई एक बुजुर्ग थे जिनका दावा था वो रूहानी ऑपरेशन करते हैं। तो एक बंदा उनके पास ना अपना नौमौलूद बच्चा लेके चला गया कि जी आप तो बाईपास करते हैं, इस बच्चे के खतने करें रूहानी तौर पे। रूहानी तौर पे जो खतने हैं उसका मतलब है ब्लेड नहीं चलेगा, खून नहीं निकलेगा, और खतरे नहीं हो सकते। बाईपास अगर रूहानी हो सकता है जिसमें ग्राइंडर चलता है, इधर जनाब की पसलियां तोड़ी जाती हैं, दिल निकाला जाता है बाहर, एक पूरी ओपन हार्ट सर्जरी है। जो बंदा वो पसलियों वाली सर्जरी कर सकता है और खतना तो बिल्कुल सामने, तो करके बता दे। खतना आपको नजर आ जाना है, बाईपास नजर नहीं आना, तो कहानी चल जानी है। तो खतरा नहीं हो सकता, खतरा कोई नहीं कर सकता। और मेरे ऑफिस के कुलीग हैं, वो एक दिन मुझसे छुट्टी लेने के लिए मेरे सबऑर्डिनेट के तौर पे काम करते थे, तो फिर उनकी ट्रांसफ़र हो गई। तो मुझे खुद बताने लगे, मुझे कहते नहीं वो सर छुट्टी चाहिए 3 दिन की ना, हमने वो भावलपुर जाना है, तो मेरे वाले साहब को दिल की तकलीफ़ है, तो डॉक्टर ने उनका बाईपास रिकमेंड किया, लेकिन वहाँ एक कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो रूहानी ऑपरेशन कर देते हैं। और मैंने कहा यार तुम जैसे पढ़े लिखे लोग, कहते जी मैं क्या करूं, अब्बा जी को कौन समझाए। मैं क्या अब्बा एक्सपायर हो जाएगा उसे पहुंचते पहुंचते, भावलपुर कोई नेड़े 14-15 घंटे तो मतलब बस बह के जाना है,
تو میں نے کہا یار یہ اتنا بڑا رسک لے رہے ہو تم, ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے اور خدا نہ خواستہ. کہتا جی کیا کریں, اب ابا جی کے ساتھ لڑائی تو نہیں کر سکتے. تو وہ خیر والد صاحب کے ساتھ چلا گیا. میں تو بڑا کانشیسلی انتظار کر رہا تھا یار مجھے کوئی فیڈ بیک ملے کہ یار یہ روحانی آپریشن اور بائی پاس کیسے ہوتا ہے. جب وہ واپس آئے نا چھٹیاں گزار کے, میں نے کہا کیا بنا, تو اس نے بڑا منہ لٹکایا ہوا. وہ کہتے کیا ہے, فراڈ ہی تھا سب کچھ. میں نے کہا کیوں یار تم لوگ تو گئے تھے. کہتا ہے جی وہ میرے ابا جی بھی بڑے سیانے تھے, انہوں نے کہا جی میرا بائی پاس تم نے کرنا ہے لیکن وہ میں چیک کروں گا بائی پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اچھا, انہوں نے کہا کین چیک کرو گے, انہوں نے کہا گل یہ ہے کہ میں 10 منٹ جب چلتا ہوں نا تو مجھے سانس چڑھ جاتا ہے. تو بائی جس کے یعنی وینس بند ہوئی ہو نا تو تھوڑی سی واک کرنے سے بھی اس کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اس نے کہا تو آپریشن کر, میں 10 منٹ ٹراں گا. تو جی مجھے سانس چڑھ گیا تیرا مطلب آپریشن کوئی نہیں, تیرا فراڈ ہی ہے. اور اگر نہ چڑھا تو 10 منٹ کیا, وہ کہتا ہے جی ان کو تو 5-6 منٹ کے بعد سانس چڑھنا شروع ہو گیا. تو بل جو پیسے ضائع ہونے تھے وہ تو ہو گئے, یعنی آنے جانے کا کرایہ اور یہ وہ, لیکن کم از کم چلے پیسے ضائع کر کے عقیدہ ٹھیک ہو گیا. تو ہم بھی یعنی لوگوں سے کہتے ہیں روحانی طور پہ دم ڈالنا یہ ساری چیزیں برحق ہیں, لیکن جو چیزیں فزیکلی ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا ان کو آپ اس طریقے سے نہ کیا کریں. یعنی نبی علیہ السلام نے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا کہ جس وظیفے کو پڑھ کے کسی بچے کے ختنے ہو جائیں. بالکل صحیح. آپ علیہ السلام نے یعنی زخم کو سینے کے لیے کوئی صورت نہیں بتائی کہ کہیں پہ زخم پھٹا ہوا ہو تو آپ اس پہ پھونک ماریں یہ پڑھ کے تو وہ جڑ جائے گا. اس کے لیے ٹانکے ہی لگانے پڑتے ہیں. جی اگلے زمانوں کے اندر زیادہ مسئلہ ہوتا تھا, وہ داغ دیا کرتے تھے, داغ ہی لگوانا پڑتا تھا. بالکل صحیح. آج کل اسی کی ماڈرن فارم ہے جو الیکٹرک داغ دیتے ہیں, جب آپریشن ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اب بھی خون نہیں نکلتا, وہ الیکٹرک کے ذریعے اس کو داغ دے دیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے معاملات چلا کرتے تھے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہیں, میں اب ذرا ایک سٹیپ اور آگے چلا جاتا ہوں, یہ بزرگ جو لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ نگاہ مار کے صاف کرتے ہیں یا بلیڈ استعمال کرتے ہیں؟ بلیڈ سے ہی لازمی. کیوں سر, جو بائی پاس کر سکتا ہے اس کو غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کو تو چاہیے وہ کہ میرے پیچھے آج عشاء کی نماز پڑھو. اللہ اکبر. تو جتنے پڑھیں گے سارے غیر ضروری بال ہمیشہ سے ختم ہو جائیں گے, بلیڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کوئی مطلب کو پازیٹیو ان پٹ دے نا, کوئی ایسی یعنی پاکیزگی والا معاملہ کرے, کوئی فائدہ ہو لوگوں کو. آج نئی گل ہے, ہونے دماغ ہی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں, خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر, ہماری آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کا یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گی. یہ جو کچھ آپ کو جعلی پیر ویڈیوز میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح کی ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے بھی بنائی ہوئی ہے. بالکل بہت ہے. وہ بڑے بزرگ جو بھی وہ ایلیجن ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اسٹیچو آف لبرٹی اس نے غائب کر کے, وہ اس لیے کہ وہاں جتنے بندے تھے وہ کیمرے سے غائب کیا نا, فزیکلی تو غائب نہیں ہوا نا. اگر وہ فزیکلی غائب کر سکتا تو ہمیں امام کعبہ کو غائب کرے نا, اور وہاں پہ اپنے فرقے کا امام کھڑا کر دے. آج عمرے کے لیے جائیں, نگاہ مارے امام کعبہ غائب, اپنے فرقے کا امام آگے کرو. وہ کہانی ہے ساری.